میں لکھا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی کتاب تالیف کی گئی ہے، جس کا پہلے آپ مولانا سیفی صاحب سے سن رہے تھے، سب سے پہلی کتاب جو تالیف کی گئی ہے، جو تالیفات میں ہے، وہ مولا علی علیہ السلام نے اسلام میں سب سے پہلی تالیف کی ہے۔ اس کے بعد جو میرا موضوع ہے، دوسری کتاب جس کو خبر جاس لیگ کہا جاتا ہے، جناب سلیمان محمدی نے لکھی ہے۔ یہ کتاب جناب سلیمان اس کے راوی ہیں۔ کون سلیمان؟ اور سب میں یہ جملہ بیان کرتا چلوں کہ کس مقام پر جناب سلیمان فارسی کو فارسی سے ہٹا کے سلیمان محمدی بنایا گیا، وہ جگہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگ خندق آپ نے سنی ہوئی، یہ معروف بات ہے۔ جنگ خندق میں جب حضرت سلیمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہمارے علاقہ میں دشمن آ کے ہم پہ کوئی حملہ کرتا تھا تو ہم ایک اپنے شہر کے باہر خندق کھودتے تھے، اور اس کی بڑی تفصیل بیان کی۔ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، لوگ بڑے خوش و خرم تھے۔ اس وقت یہ نزاع ہو گیا انصار کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان۔ انصار کہتے تھے کہ اتنا بڑا مشورہ دیا ہے سلمان نے، سلمان ہم میں سے ہے۔ مہاجرین کہتے تھے نہیں، ہم میں سے ہے کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ بھی ہجرت کر کے آیا ہے۔ جب ان کا نزاع آپس میں بڑھنے لگا، وہی بات آئی پیغمبر کے پاس کہ پیغمبر کو کہنے لگے انصار یہ سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین کہنے لگے یہ ہم میں سے ہے سلمان۔ اس وقت پیغمبر نے کہا چپ کرو، نہ تم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت۔ یہ جناب سلمان کی عظمت۔ جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا۔ یہ جاس لیگ جو عیسائیوں کا بڑا عالم و مجتہد تھا، اس کے ساتھ 100 اور مجتہد تھے۔ یہ مدینہ شہر میں آ گئے، پوچھتے پوچھتے یہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ جب مسجد نبوی میں آئے، ہم 4-5 افراد موجود تھے، کچھ بزرگ تھے، ایک میں بھی موجود تھا۔ تو انہوں نے آ کے وہ جو ممبر پہ صاحب بیٹھے تھے ان کو خطاب کیا کہ ہم روم سے آئے ہیں، ہمیں اپنے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور اس نے یہ بھیجا ہے کہ جاؤ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرو۔ جب تم تحقیق کر لو گے، یا ان کو سچا ثابت کرو گے یا ان کو جھوٹا ثابت کرو گے۔ اگر تم نے ان کو سچا ثابت کر لیا اور اپنے سوالات کے جواب مدینہ سے لے کر آئے تو میں بادشاہ روم بھی وعدہ کرتا ہوں میں دین محمد کو قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا ہمارے کچھ سوال ہیں۔ تو آگے سامنے بیٹھے والے نے جب تعارف کروایا کہ یہ جانشین پیغمبر ہے، تو پہلا سوال اس نے کیا وہ جانشین پیغمبر سے وہی لفظ دہرائے کہ بات یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا سے جانے لگا ہے وہ اپنے وصی و جانشین کا انتخاب کر کے گیا ہے۔ پہلا سوال کیا اور مخاطب کیا اس بزرگ کو، مجھے یہ بتا کہ یہ جو تو جانشین پیغمبر بنا ہے کیا تیرے نبی نے تجھے انتخاب کیا ہے؟ کیا کہے؟ سوا لاکھ انبیاء ان کی یہ سنت رہی ہے، اور میں نے بڑا عالم تھا، قرآن کا علم رکھتا تھا، اور بڑا صابر بھی تھا، بڑا شاکر بھی تھا، ظاہر ہے جو 14 ملکوں کا سب سے بڑا عالم ہو۔ اس نے کہا میں نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے، قرآن کی تعلیمات کا بھی مجھے پتہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہر نبی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ جو ہی وہ دنیا سے جانے لگے ہیں اپنے وصی کا انتخاب کر کے گئے ہیں۔ تو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جانشین پیغمبر ہوں، کیا پیغمبر تجھے معین کر کے گئے ہیں؟ اب سامنے والا وہ کہتا ہے کہ مجھے جانشین، خود پیغمبر اپنا جانشین نہیں بنا کے گئے۔ کیا تجھے وصی بنا کے گئے ہیں؟ مجھے وصی بنا کے نہیں گئے۔
تو اس وقت کہا تیری پہلی بات ہی غلط ہے، جب اللہ کا رسول تجھے وسیع و جان نشین بنا کے نہیں گیا تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیہ مجیدہ میں سے ایک جزء کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم نے یہ جو سلسلہ انبیاء مبعوث فرمایا، 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک پیغمبر کی سنت کے